مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری سیون شریف سے ادریس بھائی کا سلام قبول ہو۔ سیون شریف اولیاؤں کا شہر ہے اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اولیاء کرام یہاں پر موجود ہیں اور ان کی مزارات بھی ہیں۔ کہاں کہاں پر ہیں یہ ایک راز ہے۔ سیون شریف میں چند ایسے اللہ کے ولی ہیں یا درویش انسان ہیں جن کی کرامتیں لوگوں نے دیکھیں، وہ سیون شریف میں آئے، مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں وہ رہے، اپنی زندگی کے آخری ایام یہاں پر گزارے اور ان کو آخری آرام گاہ بھی سیون شریف میں ہی نصیب ہوئی۔ ان میں سے ایک بابا راجہ بھٹی ہیں جو 2020 کے قریب بہت مشہور ہوئے۔ ان کی کرامتیں، ان کی معصومیت اور ان کی درویشی تھی، لوگوں نے جب دیکھی تو وہ بڑے مشہور ہوئے۔ پچھلے سال عید والے دن اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس سال عید والے دن، عید کے دوسرے دن ان کی برسی منائی گئی۔ عید الفطر کے دوسرے دن یعنی 2 شوال کو 11 اپریل 2024 کو ان کی پہلی برسی منائی گئی۔ بابا راجہ بھٹی کو سیون شریف میں ننگا فقیر بھی کہتے اور یہ خود کا نام راجہ بھٹی بتاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں لاہور سے ہوں اور کتنے عرصے سے ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10 سال کے آس پاس سیون شریف میں رہا۔ سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی ان کو کپڑے نہیں پہنا سکتا تھا۔ اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنی مزاج کا مالک تھا اور ہمیشہ تقریباً ننگا ہی رہتا تھا۔ کسی نے چائے پلا دی، کسی نے روٹی کھلا دی تو کھا لیتا تھا، نہیں تو کپڑے بالکل نہیں بھی پہنتا تھا، اکثر ننگا گھومتا رہتا تھا۔ 22 اپریل 2023 ہفتے کے دن، یکم شوال یعنی عید والے دن کو پردہ فرمایا 1444 ہجری کو۔ تدفین ایک دن بعد یعنی دوسرے دن کھوسا محلہ میں معصوم پاک کے قبرستان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ 21 اپریل کو میں بابا راجہ بھٹی سے ملا، شام کا وقت تھا، عید کی رات تھی۔ جب میں نے ان کو آواز دی تو یہ سویا ہوا تھا۔ کئی مرتبہ اسی طرح ہماری ملاقات ہوا کرتی تھی کیونکہ بابا راجہ بھٹی جب بھی سوتے تھے تو بڑی گہری نیند سوا کرتے تھے، تو ان کو جگانا میں نے مناسب نہ سمجھا اور یہی ہمارا ارادہ تھا کہ ان کو صبح انشاءاللہ عید والے دن کپڑے پہنائیں گے۔ ہمارے سائیں ہیں سید ظہیر عباس درباری، ان کی ہدایات پر کپڑے پہنانے تھے۔ جب میں صبح آیا تو عید کا دن تھا، 1-2 گھنٹے لیٹ بھی ہو گیا اور جب پہنچا تو بابا راجہ بھٹی مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید اٹھ کر کہیں چلا گیا ہوگا اور کہیں نہ کہیں شہر میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا۔ عید کا دن تھا، مصروفیات بھی تھی، آگے پیچھے ہوا تو مل نہیں سکا۔ عید کے تیسرے دن مجھے پتہ چلا کہ بابا راجہ بھٹی پردہ فرما گئے ہیں۔ جب میں گیا تو قبر بنی ہوئی تھی۔ میرے معلوم کرنے پر مجھے بتایا گیا کہ کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے بابا راجہ بھٹی کا لاش یہاں پر لائے اور یہاں پر تدفین کر دی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سیون شریف کے ایک ہمارے دوست ہیں آخوند شکیل احمد قریشی، اور وہ بابا راجہ بھٹی سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لنگر خانے بھی ہیں اور ریسٹ ہاؤس بھی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ بابا راجہ بھٹی میرے پاس آتا، ان کو روٹی کھلاتے اور اے سی یو میں بٹھاتے اور بڑی خدمت کرتے کیونکہ ان سے عقیدت اور محبت تھی اور ان کی جو کرامتیں تھیں وہ بھی ہم نے دیکھی تھی۔ آخوند شکیل احمد قریشی نے مجھے بتایا کہ 7 سالوں سے بابا راجہ بھٹی کے نزدیک ہوں اور ان کی خدمت کرتا آیا ہوں اور بہت زیادہ میری اس سے محبت تھی اور عقیدت بھی تھی۔ جتنا ہو سکتا تھا میں ان کے ساتھ وقت گزارتا اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر مجھے جب میں بیٹھتا تو مجھے ذہنی، قلبی اور روحانی سکون ملتا تھا۔ آخوند شکیل احمد قریشی نے مجھے بتایا کہ عید کا دن تھا، صبح کو ہی یہ پردہ فرما گئے تھے۔ شام کو 5 بجے مجھے لوگوں نے بتایا کہ بابا راجہ بھٹی فوت ہو گئے ہیں۔ اپنی ذمہ داری پر ہسپتال سے ان کا لاش لیا کیونکہ تھانے کا لیٹر لینے کے بعد مجھے لاش ملی
क्योंकि शनाख्ती कार्ड वहाँ पर जमा करवाया और तमाम पुलिस एहलकार, क्योंकि सेवन शरीफ के मकामी लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है, तो अपने ज़िम्मे पर अपनी संगत की मदद से मासूम पाक वाले कब्रिस्तान में 2 शवाल को यानी ईद के दूसरे दिन सुपुर्द खाक किया गया और मज़ार बनाई गई। चेलम का भी बंदोबस्त किया गया। तमाम ड्यूटियाँ मज़ार की अदा कर रहे हैं। चादर मुबारक, फूल चढ़ाना, रोज़ाना चिरागी वगैरह करना, झाड़ू देना और पौधों को पानी देना भी भाई आखून शकील अहमद कुरैशी करते आ रहे हैं। अपने दोस्तों की मदद से बाबा राजा भट्टी को सुपुर्द खाक किया, वहाँ पर मज़ार बनाई और चंद दिनों के बाद ही फ़ौरन ही मज़ार कब्र मुबारक पक्की करवा के सीमेंट से बनवा दी। उसके बाद 7 मुहर्रमुल हराम को अलम पाक भी निस्ब किया गया और हर साल 7 मुहर्रम को सालाना वहाँ पर मजलिस भी होती है और लंगर न्याज भी होता है। बाबा राजा भट्टी का सोयम भी किया गया और चेहलम भी मनाया गया और जितना भी खर्चा था सब कुछ भाई आखून शकील अहमद कुरैशी कहते हैं कि वो सब कुछ मैंने किया है, एक ईंट भी किसी से नहीं ली, सब कुछ अपने खर्च पर दिया है। बस ये फ़कीर की दुआओं से मुझे भी बहुत कुछ मिला है। आखून शकील अहमद कुरैशी हमें बताते हैं कि भले बाबा राजा भट्टी ने पर्दा फरमाया है, लेकिन आज भी वो हमें अपना दीदार करवाते ही रहते हैं। आखून शकील अहमद कुरैशी के साथ उनके दोस्त हैं हाजी अली दोस्त बुर्दी, आजिज़ अनवर बुग्यो, मोहम्मद अशरफ खोसो, सेठ ज़मीर हुसैन खोसो, ज़ुबैर अली बलोच, महबूब भाई लाहौर वाले भी इनके साथ वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तमाम दोस्तों के साथ भाई ने 2 शवाल 11 अप्रैल 2024 को बाबा राजा भट्टी की पहली बरसी मनाई। बड़ी अकीदत, बड़े एहतराम से धमाल के साथ जुलूस लेकर दरगाह पर पहुँचे, चादर चढ़ाई गई, फूल चढ़ाए गए, दस्तार बंदी करके कब्र मुबारक को फूलों से ढक दिया गया और बहुत खूबसूरत बना दिया गया। कसीदा ख़्वानी हुई, नुहा ख़्वानी भी हुई, लंगर न्याज भी चला, दुआए खैर भी हुई। आखून शकील अहमद ने मुझे बताया कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अनकरीब बाबा राजा भट्टी की मज़ार पर मकबरा होगा और उसकी यही ख्वाहिश है और उन्होंने अपने दोस्तों को भी बता दिया है कि बाबा राजा भट्टी के साथ ही मेरे विसाल के बाद मेरी यहाँ पर आखिरी आरामगाह बाबा राजा भट्टी के बिल्कुल ही साथ मुझे भी रखा जाए, यानी उनकी भी कब्र यहीं पर ही बननी चाहिए। तो उनकी वसीयत है, दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बाबा राजा भट्टी से मोहब्बत और अकीदत इसी तरह बनती रहे, अल्लाह ताला उनके बेड़े पार फरमाए, अल्लाह आमीन। बाबा राजा भट्टी की वफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा लोग जब बाबा राजा भट्टी को ना देखते तो आखिरी दिनों में उनकी इतनी मजजूबियत या इतनी दीवानगी हो चुकी थी और इतनी उनकी करामतें थी, उनकी बातें सच होने लगी। जब वो वफ़ात हो कर गए, पर्दा फरमा गए, तो लोगों को पता चला, तो लोगों ने दरबार पर यानी मज़ार पर आना शुरू कर दिया। अभी भी हाज़रियाँ लग रही हैं और लंगर न्याज भी तकसीम हो रहे हैं। ये मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में औलिया किराम की दरगाहें हैं जिन पर काफ़ी लोग रोज़ाना आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं, ज़ियारत के बाद दुआ करते हैं। जब भी दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। सब के लिए दुआ करते हैं। सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में, मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में तमाम औलिया किराम की मज़ारात पर सब के लिए दुआ मांगते रहते हैं, सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला बेड़े पार फरमाए, सबकी नेक तमन्नाएं दुआएं कबूल हों, अल्लाह आमीन। आइए मज़ीद वीडियो देखते हैं।
पत्ती लिया है हाँ ना सैयद सरदारी aku jalan pakai jalan. Amir. جو بن سکے بناؤ پھر بھی علی علی ہے پھر بھی علی علی ہے مانو سے یا چھوڑو کتنا بھی منہ کو موڑو پھر بھی علی علی ہے پھر بھی علی علی ہے سارے ہزار لاؤ جو بن سکے بناؤ پھر بھی علی علی ہے پھر بھی علی علی ہے نعرہ حیدری نے جس کو لاکھ گھٹایا وہ کیسے گھٹ جاتا تو نے جس کو لاکھ گھٹایا وہ کیسے گھٹ جاتا قسم خدا کی شان میں اس کے فرق نہیں کچھ آتا جو تھی جگہ میں کھاؤ جو تھی جگہ میں کھاؤ یا مانو سے یا چھوڑو کتنا بھی منہ کو موڑو پھر بھی علی علی ہے پھر بھی علی علی ہے نعرہ حیدری تعریف کرے کس وہ محتاج اس تعریف کرے کس وہ محتاج نہیں ہے دنیا داری گھاس کے تو سر پر تاج نہیں ہے ممبر پہ ہو کہیں ہو ممبر پہ ہو کہیں ہو یا بور یا نشیں ہو پھر بھی
علی علی ہے پھر بھی علی علی ہے سونے ہزار لاؤ جو بن سکے بناؤ پھر بھی علی علی ہے پھر بھی علی علی ہے نعرہ حیدری تجھ کو مجھ سے کام نہیں میں ہوں غدار علی کا تجھ کو مجھ سے کام نہیں میں ہوں غدار علی کا تجھ کو تیرا تحت مبارک مجھ کو پیار علی کا گو آ گیا ہوں مر کر گو آ گیا ہوں مر کر پھر بھی میری زبان پر ذکر علی علی حیدری علی علی سے یا چھوڑو کتنا بھی منہ کو موڑو علی 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 ہے نعرہ حیدری کام نہیں میں حبدار علی کا تجھ کو مجھ سے کام نہیں میں حبدار علی کا تجھ کو تیرا تخت مبارک مجھ کو پیار علی کا گو گیا ہوں مر کر گو گیا ہوں مر کر پھر بھی میری زبان پر ذکر علی علی ہے ذکر علی علی ہے ثانی ہزار لاؤ جو بن سکے بناؤ پھر بھی علی علی ہے پھر بھی علی علی ہے نعرہ حیدری سے دعا یا ولی یا ابوالحسن بوترا مشکل سخی آسان کر حل خدا جے واسطے پیرو کے مخلوق میں محتاج ہرگز کی مگر بے نیازی کی مرک پانجے عطا جے واسطے بیو نہ کیا کر زی کہیں جو چیتیاں وقت ضرور بردی جو منہ کے وسیعت انہاں دا جے واسطے جو سندم والوئی اولاد سی سر ہو رہا غم نہ تھیا تن کا جدا محروم وفا جے واسطے مندے چوتھو اسا سب تندرستی سا رہو دکھ نہ ایک دے جو ڈسوں دورو دوا جے واسطے پنجواں دشمن مجھو نابود تھے تابوتیں جو کی نہ تھے منہ سر جفا جے واسطے پنج مطلب دنیائی مولا تو بدھان باجسی پنج مطلب بیاتم روزے حشر جے واسطے پیروئی ہو بے اندر میں سچے لگ بے تجی پانچ قدمن میں رکھو دار البقا جے واسطے جو گناہ بخش مولا تا تھے تو قبول
को नथे को सरद मरमू के कथा जे वास्ते क्यों संदम सके रात वेले हुज दुआ में आई मां नित उते तल की न कजदो रो दुआ के वास्ते होती आहे इल्तमास या सुरालो सामा मुर्गी मुर्गी सैयदा तो मैलता जे वास्ते पंजो पेरों दी शहनशाह दिन थेला जो दफन पंजो पेरों दी शहनशाह दिन थेला शो दफन असल खऊं एज़ाज़ साबित करबला जे वास्ते या वलियो या अबुल हसन पुतरा मुश्किल सखी आसान कर हल हुदा जे वास्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नारे